کہ لوگ اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں اگر وہ اپنے گھر والوں کو 6 دن تک کھانا نہ کھلا سکیں۔ پر بنیادی طور پر آپ کو وہ تمام طریقے سکھاتی ہے جس سے آپ دوست بنا سکتے ہیں جو آپ کی زندگی کو خوشگوار بنائیں اور مشکل حالات میں آپ کا ایسٹ ثابت ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں رانا محمد سکندر۔ پچھلے کچھ عرصے سے مجھے اور میری ٹیم کو کچھ ای میلز موصول ہو رہی ہیں جس میں لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم دنیا کی بیسٹ سیلر بکس کا آپ کے سامنے انالیسس پیش کریں۔ اسی سلسلے میں جس کتاب کا آج ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل۔ اس کتاب میں مصنف بنیادی طور پر ہمیں انسان سے تعلق کے بارے میں سکھاتا ہے کہ کس طرح ایک انسان دوسرے انسان پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کیا آپ کو اندازہ ہے کہ اگر بڑھاپے میں انسان کے دوست نہ ہوں تو یہ موٹاپے جیسی خطرناک بیماری یا سگریٹ پینے سے بھی زیادہ مضر صحت ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر بڑھاپے میں انسان کے دوست ہوں یا اسے کام پر دوستانہ ماحول ملے تو انسان کی پروڈکٹیوٹی 7 ٹائمز انکریز کر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ جن کے ساتھ کام کر رہے ہوں وہ آپ کے دوست ہوں، نہ کہ وہ لوگ جو آپ کی ترقی سے جل رہے ہوں اور آپ کو ناکامیاب بنانے میں اپنی پوری صلاحیت بروئے کار لائیں۔ ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل بنیادی طور پر آپ کو وہ تمام طریقے سکھاتی ہے جس سے آپ دوست بنا سکتے ہیں جو آپ کی زندگی کو خوشگوار بنائیں اور مشکل حالات میں آپ کا ایسٹ ثابت ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب اور اس کے اصول آج بھی اتنے ہی مقبول ہیں جتنے کہ 1936 میں تھے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابتدا سے لے کر اب تک انسان کی خصلت میں کوئی خاصی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ بہرحال اس کتاب میں جو 2 بنیادی انسانی رویوں کو ڈسکس کیا گیا ہے اب ہم اسے مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ سن 1800 میں ایک غریب ڈچ لڑکا تھا جس کا نام ایڈورڈ باک تھا۔ ایڈورڈ باک نے 6 سال سے زیادہ رسمی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک کامیاب بزنس مین اور میگزین ایڈیٹر بنا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نے ایسا کیا کیا کہ اس نے اتنی ترقی کی؟ جب وہ 13 سال کا تھا تو اس نے بچت کر گریٹ امریکن بایوگرافی انسائکلوپیڈیا خریدی اور پھر اس نے ایک حکمت عملی بنائی۔ اس نے ان تمام بڑے لوگوں کی زندگی کو ابتدا سے لے کر اختتام تک پڑھا اور پھر ان تمام لوگوں کو خطوط لکھے جن میں ان کی زندگی کے بارے میں سوالات کیے گئے۔ جو خط اس نے جنرل گراڈ کو لکھا اس میں اس نے کچھ جنگوں کے بارے میں سوالات کیے۔ جنرل گراڈ نے اپنے جوابی خط میں نہ صرف اسے ان جنگوں کے نقشے بنا کر بھیجے بلکہ اسے کھانے پر بھی مدعو کیا۔ اسی حکمت عملی سے جلد ہی اس نے اپنی پہچان بڑے امریکیوں سے بنا لی جس میں رالف وارڈ، مسٹر جیفرسن، مس ابراہم لنکن شامل ہیں۔ ہر بڑے آدمی جس کو وہ ملا اس نے اسے ایک اور بڑے آدمی سے ملوایا۔ اسی طرح جلد ہی اس کے پاس وہ تمام دوستیاں اور جان پہچان موجود تھی جو اسے میگزین چلانے کے لیے درکار تھی۔ محض دوسروں کی زندگی میں غیر معمولی دلچسپی نے اسے نہ صرف بڑے امریکیوں کی دوستیاں دیں بلکہ اسے کامیاب میگزین ایڈیٹر بھی بنا دیا۔ اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی دوسرے شخص کی زندگی میں جینوئن انٹرسٹ شو کریں تو دوستی کا پودا پروان چڑھ سکتا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ آپ 2 سال میں لوگوں کو اپنی زندگی میں انٹرسٹڈ کر اتنے دوست نہیں بنا سکتے جتنے آپ 2 مہینے میں ان کی زندگی میں انٹرسٹ لے کر بنا سکتے ہیں۔ مصنف کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی کی زندگی میں جینوئن انٹرسٹ لینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ اپنا وقت کیسے گزارتے ہیں، کون کون سی چیزیں انہیں ایکسائٹ کرتی ہیں اور ان کے انٹرسٹ کو اپنا ٹیمپریری پیشن بنا لیں۔ مطلب آپ کو بھی وہ چیزیں مرغوب کرنی چاہیے جو انہیں مرغوب کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کتابیں پڑھنے کا شوقین ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون کون سی اچھی کتاب اس نے پڑھی ہے یا کون کون سی کتاب آپ کو پڑھنی چاہیے یا کہاں سے اچھی کتابیں ملتی ہیں۔ کسی کی زندگی میں جینوئن انٹرسٹ لینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے حق میں کام کرنا شروع کر دے۔ مثال کے طور پر 20ویں صدی کے شروع میں ایک آدمی تھا جس کا نام ایڈورڈ چارلز تھا۔ ایڈورڈ اپنے بوائے اسکاؤٹ کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا تھا تاکہ کسی ایک لڑکے کو یورپ جیمبو میں بھیج سکے۔ اسی سلسلے میں اس نے ایک بڑی کارپوریشن کے پریزیڈنٹ سے ملاقات ارینج کی، لیکن ملاقات سے پہلے اس نے اس بندے پر تحقیق کی اور اسے پتا چلا کہ اس پریزیڈنٹ کے پاس 1 ملین کا چیک ہے جو اس نے دیوار پر لگا رکھا ہے جس پر وہ بہت فخر کرتا ہے۔ جب ایڈورڈ اس پریزیڈنٹ کو ملا تو اس نے اس پریزیڈنٹ سے درخواست کی کہ وہ چیک دیکھنا چاہتا ہے کیونکہ اس نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا آج تک جس کے پاس 1 ملین کا چیک ہو اور وہ اپنے بوائے اسکاؤٹ کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نے 1 ملین کا چیک دیکھا ہے۔ پریزیڈنٹ نے بہت خوشی سے اسے وہ چیک دکھایا اور بڑے فخر سے اس کے بارے میں باتیں کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایڈورڈ سے پوچھا
کہ آپ کس کام کے لیے آئے تھے، جس کے جواب میں ایڈورڈ نے اسے کہا کہ وہ فنڈ ریزنگ کے لیے آیا ہے۔ ایڈورڈ کے لیے اس پریزیڈنٹ کا جواب حیران کن تھا، کیونکہ اس نے نہ صرف ایک لڑکے کے لیے فنڈ دیا بلکہ 5 لڑکوں اور ایڈورڈ کے لیے بھی فنڈ دیا۔ یہ قصہ بتاتے ہوئے ایڈورڈ نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ اس کا انٹرسٹ کس بات میں ہے اور میرے اس بات کرنے کی وجہ سے اس نے مجھے فنڈ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ واقعی دوست بنانا چاہتے ہیں تو ان کی زندگی میں جینوئنلی انٹرسٹ لیں۔ اس بندے کے بارے میں سوچیں جو آپ کی تعریف کرتا ہے، آپ کے گھر کی تعریف کرتا ہے، آپ کے کام کی تعریف کرتا ہے، آپ کے کھانے کی تعریف کرتا ہے۔ اب خود سوچیں کہ اس بندے سے تعریف سننے کے بعد آپ اس شخص کے بارے میں کس قسم کے جذبات رکھتے ہیں۔ اب ان باسز یا اساتذہ کے بارے میں سوچیں جو آپ کی تعریف کرتے ہیں، پھر ان کا موازنہ ان باسز یا اساتذہ سے کریں جو آپ کی بالکل تعریف نہیں کرتے، تو سوچیں کہ آپ کس کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے ان سوالات کے بارے میں سوچا ہے؟ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک الیکٹریکل انجینئر کا قصہ سناتا ہوں جو ایک کمپنی میں کام کرتا تھا۔ اس نے ویلڈرز کو ٹیمپریچر سینسرز سٹیل پائپ میں انسٹال کرنے کا کام دیا، اور جب وہ شام کو کام کا معائنہ کرنے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ تمام سینسرز غلط پائپس میں انسٹال کر دیے گئے ہیں، جس سے وہ بہت پریشان ہوا کیونکہ اس غلطی کی وجہ سے پورا کام ایک دن پیچھے چلا گیا تھا اور کروڑوں کا نقصان ہوا تھا۔ اس کے بعد جب آفیشیل میٹنگ ہوئی تو اس نے اس تمام غلطی کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہوئے کہا کہ وہ اس غلطی کو تسلیم کرتا ہے اور وہ اسے فکس کر دے گا۔ حالانکہ یوں اسے بہت ساری شرمندگی اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن گھر جانے سے پہلے اسے ایک سینئر انجینئر نے بلایا اور اس کی ہمت کی داد دی۔ اس نے کہا کہ تمہاری طرح پر اعتماد ہونا ہمیشہ سے میری خواہش رہی ہے۔ سینئر انجینئر کے ان کمنٹس نے اس کا موڈ بالکل بدل کر رکھ دیا اور وہ مایوسی کہیں ہوا میں گم ہو گئی۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ وہ انجینئر اس سینئر انجینئر کو ایک عجیب آدمی سمجھتا تھا، لیکن اس تعریف کے بعد اس کو ایڈمائر کرنے لگا۔ ایڈمائریشن کی صرف وجہ یہ تھی کہ اس سینئر انجینئر نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کی ہمت کو تسلیم کیا، جو کہ عام طور پر لوگ نہیں کرتے ہیں۔ مصنف اس کتاب میں ایڈمائریشن تعریف کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ مصنف کا کہنا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں اگر وہ اپنے گھر والوں کو 6 دن تک کھانا نہ کھلا سکیں، لیکن وہ 6 دن، 6 ہفتے، 6 سال تک بھی ان کی کسی اچھے کام پر تعریف نہ کرنے کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ تعریف انہیں اتنی ہی پسند ہے جتنا کہ کھانا۔ چارلز شاہ نے کہا تھا کہ اگر مجھے کوئی کام اچھا لگے تو میں اس کی دل کھول کر تعریف کرتا ہوں، اور ہمیں بھی چارلز کی طرح دوسروں کے اچھے کاموں کی دل کھول کر تعریف کرنی چاہیے۔ مصنف کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کو ورکر کو معمول سے زیادہ محنت کرتے ہوئے دیکھیں تو ان کے پاس ضرور جائیں اور ان کی محنت کی تعریف کریں۔ اسی طرح اگر گھر کے کاموں میں آپ کا کوئی ہاتھ بٹائے تو اس کی بھی دل کھول کر تعریف کریں اور کبھی تعریف کرنے میں نہ ہچکچائیں۔ دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانے میں ایک اسٹریٹجی واضح کرتے ہیں۔ پیملا ڈونمک جو کہ ایک سپروائزر تھیں کی مثال دیتے ہوئے مصنف کہتے ہیں پیملا کا کام صفائی والوں کو سپروائز کرنا تھا۔ اسی دوران اس نے آبزرو کیا کہ ایک صفائی والا اپنے کام میں بہت ہی برا تھا اور اس کے کو ورکرز اسی بات پر اس کا مذاق اڑاتے اور ہال وے کو گندا رکھتے تھے، جس سے اس کا حوصلہ اور بھی پست ہو جاتا اور کام کرنے کی صلاحیت اور بھی کم ہو جاتی۔ پیملا نے آبزرو کیا کہ دن بہ دن حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت پیملا حیران ہو گئی جب اس نے آبزرو کیا کہ صفائی والے کی کسی چھوٹی سی بات پر تعریف سے اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے بعد پیملا نے باقی تمام کو ورکرز کے سامنے اس کی تعریف شروع کر دی اور بہت ہی جلد وہ اپنا کام بہت مؤثر طریقے سے کرنے لگا۔ اب باقی تمام لوگ اس کی داد دیے بغیر نہ رہ سکتے تھے۔ ایماندارانہ تعریف نے وہاں نتائج دیے جہاں تنقید اور تمسخر بالکل ناکام ہو گئے تھے۔ ان تمام مثالوں سے مصنف نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ دوست بنانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں تو ان کی تعریف شروع کر دیں۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی محنت پر اس کی تعریف کی جائے۔ اگر آپ ایسا کرتے رہیں گے تو جلد ہی آپ لوگوں کو اپنا دوست بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مصنف ڈیل کارنیگی نے ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل میں ہمیں انسانی رویوں کو سکھانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت۔